دیکھیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، یعنی اس کو حفظ کرنے کی وجہ سے یا اس کو پڑھنے کی وجہ سے، اس میں غور و تدبر اور تفکر کرنے کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں، کیا کرنے کا وقت نہیں مل رہا ہے، ذکر کرنے کا مزید جو وظائف ہیں، جو ذکر ہیں، اذکار ہیں، دعا مانگنا ہے، اس کے لیے وہ وقت نہیں نکال پا رہا، مستقل اسی میں لگا ہے، قرآن سیکھنے میں، سکھانے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کہا، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں، تھوڑا آدھا پارا پڑھ لوں، ایک پارا پڑھ لوں، ابھی یہ سورہ ہی یاد کرتی رہوں گی تو میرا پارا رہ جائے گا، میں ایک پارا پڑھتی ہوں وہ رہ جائے گا۔ تو ہمیں ہماری صورتیں درست کرنے میں فوکس کرنا ہے نا، ہم ایک رکوع پڑھیں، بھلے ایک پارا نہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھ لیں تاکہ ہمارا قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے اور ہم لگ جائیں اپنی صورتیں درست کرنے میں، قرآن کی تجوید درست کرنے میں، سیکھنے سکھانے میں۔ ہم یہ سوچتے ہیں بھائی میری قرآن کی تلاوت نہ رہ جائے، روز میں ایک پارا پڑھتی ہوں، میرا ایک پارا پڑھنے کا ٹارگیٹ ہے، تو ٹارگیٹ ختم نہ ہو جائے۔ تو ابھی فی الحال ہماری صورتیں اگر درست نہیں تو ہمیں صورتیں درست کرنی ہے نا، ہاں، تو یہ بھی تو قرآن کو سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کی مشغولی میں ہی داخل ہوگا نا۔ تو کیا فرمایا کہ میں ان سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔ اب دیکھو قرآن کیا ہے، اللہ کے نور سے نکلی ہوئی کتاب ہے، اللہ ہی کے نور کا حصہ ہے، سمجھ رہے ہیں قرآن کریم۔ تو کہا قرآن کو جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی بکس ہیں، باتیں ہیں، ان سب پر قرآن کی بات کو، قرآن کے الفاظ کو، سمجھ رہے، قرآن کی بک کو ایسی فضیلت ہے جیسی کہ اللہ کو ہم سمجھ رہے۔ اب اللہ تو اللہ ہے، ہماری کوئی حیثیت ہے، کوئی وقت ہے، کچھ ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی ہی قرآن کے سامنے کوئی کتاب کی کوئی حیثیت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی قیمت ہے قرآن کی، اور سوچے ہمارے دل میں قرآن کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم روز قرآن کی کتنی تلاوت کر رہے ہیں، اس کو درست کرنے کے چکر میں کتنا لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، ہم دیکھیں ہم قرآن کی تلاوت میں زیادہ وقت لگا رہے ہیں یا گیم کھیلنے میں، موبائل دیکھنے میں، کس چیز میں زیادہ وقت لگا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، آج ہم کہاں چلے گئے اور ہمیں کہاں رہنا چاہیے، سمجھ رہے۔ حضرت ابن عباس، بعض لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ بچپن میں جو قرآن مکمل ہوا، اکثر مردوں کا تو یہی حال ہوتا ہے، اور عورتیں بھی بہت ساری ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جو رمضان میں قرآن کھلا تو اس کے بعد قرآن ہی نہیں کھلتا ان کا، ہے نا۔ یا پھر مردوں کا یہ حال ہے کہ جو بچپن میں ایک بار انہوں نے قرآن مکمل کر لیا تھا مولانا صاحب کے پاس، ایک بار قرآن پڑھ لیا، اس کے بعد سے ان کو قرآن کھولنے کا موقع ہی نہیں ملتا، بس تراویح پڑھ لی، ان کو لگا ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ تراویح پڑھنا الگ چیز ہے، خود قرآن کی تلاوت کرنا الگ چیز ہے۔ تو ماں باپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو روزانہ بچپن سے ہی، چاہے قرآن مکمل ہو گیا ہے بغیر پڑھے، ہم ان کا ٹائم ٹیبل ایسا سیٹ ہو کہ ہم بغیر پڑھے ان کو نہ کھانا، مطلب وہ پورا دن نہ گزار سکے جب تک کہ وہ قرآن کی تلاوت نہ کر لیں۔ ان پر واجب اور لازم کر دے کہ نہیں تمہیں پڑھنا ہی ہے، بغیر پڑھے کھانا نہیں ملنے والا ہے قرآن، یا بغیر پڑھے جو ہے نا تمہیں سونے نہیں ملنے والا ہے، پہلے تمہیں تلاوت کرنی پھر سونا ہے۔ ایسا ہم بچپن سے مزاج یا روٹین بنا دیں کہ صبح اٹھتے ساتھ فجر پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے بغیر نہ ناشتہ ہے نہ کھانا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو بچپن سے جب بچہ روز 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 قرآن پڑھے گا تو 55 تک پڑھے گا نا۔ آج ہم مائیں ہی نہیں پڑھتی تو بچوں کو کیا پڑھائیں گے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے سبھی کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر قرآن میں سے کچھ نہیں وہ ویران گھر کے مانند ہے۔ یعنی قرآن کا کوئی حصہ نہیں یاد ہے، کوئی سورت نہیں یاد ہے تو اس کا دل وہ ایسا ہے جیسا ویران گھر۔ ویران گھر کیسا ہوتا ہے؟ خالی گھر صرف نہیں، جیسے ایک ویران حویلی ہو، بھوتیا جیسے لگے اور ایسے جالے لٹکے ہو، دھول مٹی اٹی ہو، کھنڈر بنا ہو، ایسا اس کا حال ہے۔
اس کے اندر کا حال ایسا ہے، اگر وہ قرآن کی تلاوت، اس کے جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، قرآن کی کوئی سورت، کوئی آیت اسے یاد نہیں ہے، تو اس کا دل ایسا ہے۔ اب ہم سوچیں گے آپا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو قرآن نہ یاد ہو، کم سے کم سورہ اخلاص تو یاد ہوگی، قل هو اللہ احد، ہاں صرف فاتحہ تو یاد ہوگی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ ہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں قرآن بالکل نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے ایسے جو اپنے آپ کو پوش سمجھتے ہیں لوگ، ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کو جو ہے وہ بچوں کو بالکل پڑھایا ہی نہیں، ان کو یاد ہی نہیں ہے، بس مولانا کے سامنے پیچھے نماز میں اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی جمعہ عید بقرعید سب بھول بیٹھے ہیں یا نہیں یاد کیا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں مسلمان جو ایسے پچھڑے علاقے میں رہتے ہیں جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، لیکن بس معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سبھی کو ہدایت عطا فرمائے عافیت کے ساتھ، اور قرآن پاک کی مشغولی عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، اور قرآن پاک سے جو ہے نا دل خالی نہ ہو عافیت کے ساتھ۔ تو کیا فرمایا کہ اس کا گھر ویران دل کے مانند ہے، اللہ تعالیٰ ویران گھر کے مانند ہے اس کا دل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔